بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ کا چور۔ شیخ معظم الہی بہت پہلے جب ہر جگہ بادشاہی حکومت کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے ملازم سردار سے ناراض ہو گیا اور اسے دربار سے نکال دیا اور حکم دیا گیا کہ تم دن رات اپنے گھر میں پڑے رہو، نہ کہیں باہر جا سکتے ہو اور نہ ہی کہیں کام کر سکتے ہو۔ یہ بظاہر معمولی حکم تھا، کیونکہ دن رات گھر میں پڑے رہنا، کوئی کام کاج نہ کرنا اور فارغ وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویسے بھی ایک آدمی ایک ہی جگہ اور ایک ہی قسم کے لوگوں میں رہتے رہتے گھبرا جاتا ہے، اور تو اور اسے بہت وحشت ہوتی ہے، وقت کاٹنا دو بھر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ سارا دن گھر پڑا رہتا اور کوئی کام نہیں کرتا۔ سردار پریشان تھا، کیونکہ اس کے بچوں کے پیٹ بھرنے کا سوال تھا۔ جب وہ گھر سے قدم باہر نہیں نکالے گا تو بچوں کو کھلائے گا کہاں سے؟ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد بادشاہ، وزیر اور شہزادے بلائے گئے۔ سردار کو ایک ترکیب سوجھی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے اپنی بیوی کو پڑوس میں ایک قیمتی جوڑا لانے کے لیے بھیجا۔ وہ پڑوس سے قیمتی جوڑا لے آئی۔ سردار نے مانگے کا قیمتی جوڑا جلدی سے زیب تن کیا اور گھر سے نکل پڑا۔ شان سے چلتا ہوا شاہی دربار میں جا پہنچا۔ درباری سمجھے کہ کوئی معزز مہمان ہے، اسے لے جا کر بڑے ادب سے دوسرے لوگوں کے ساتھ کرسی پر بٹھا دیا۔ سردار گردن اکڑا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ دربار شروع ہوا۔ جشن کی تمام رسمیں ادا کی گئیں۔ پھر دسترخوان پر اعلیٰ قسم کے کھانے رکھے گئے۔ سردار نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور نظر بچا کر بڑی چالاکی سے سونے کی ایک رکابی اپنے لباس میں چھپا لی، اور دربار ختم ہوتے ہی وہاں سے 9 2 11 ہو گیا، اور گھر آ کر بڑے مزے سے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ پھر اس کی بیوی بازار جاتی اور سونے کی رکابی کا ایک ٹکڑا کاٹ کر فروخت کر کے رقم لے آتی۔ یوں سردار کی زندگی آرام سے گزرنے لگی۔ ادھر دربار کے ملازموں نے دیکھا کہ سونے کی ایک رکابی کم نکلی ہے تو وہ بہت گھبرائے اور رکابی ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بادشاہ نے ان کی حالت دیکھ کر کہا، تم کیوں پریشان ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ سونے کی رکابی غائب ہو گئی، اب وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کس نے چرائی ہے۔ اگلے سال پھر جشن ہوا اور دربار مہمانوں سے بھر گیا۔ جشن کے اختتام پر مہمانوں کو کھانا دیا گیا۔ سردار اس موقع پر بھی موجود تھا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر سے اس نے نظر بچا کر بڑے اطمینان سے ایک سونے کی رکابی اپنے لباس میں چھپا لی۔ دربار ختم ہوا تو مہمان جانے لگے۔ سردار بھی محل کے دروازے سے باہر نکلنے لگا کہ اچانک بادشاہ سامنے آ گیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر وہ بہت سٹپٹایا اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، پہلے سال کی رکابی ختم ہو گئی تو پھر ایک اور رکابی لے جانا چاہتے ہو؟ یہ سنتے ہی سردار کے ہوش اڑ گئے اور خوف کے مارے کانپنے لگا۔ آخرکار بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، حضور کے حکم کی تعمیل میں مجھے گھر میں بند کر دیا گیا۔ کئی مہینوں تک پریشان اور تنگ دست رہا، آخر مجبور ہو کر یہ نازیبا حرکت کی، مجھے معاف کر دیں۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، اچھا، ہم نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری ملازمت بھی بحال کر دی۔ غلطی ہماری ہی تھی کہ ہم نے ایسا حکم دیا کہ آدمی بھوک اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر چوری کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اگر ہم تمہیں گھر میں قید نہ کرواتے تو شاید تم ایسی حرکت کبھی نہ کرتے۔ جاؤ، آئندہ ایسا نہ کرنا، چوری بہرحال بری حرکت ہے۔ بادشاہ اور سردار دونوں نے غلطی کی تھی اور دونوں نے اپنی اپنی غلطی تسلیم کر لی اور ایک دوسرے کا آئندہ کے لیے عبرت حاصل ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ پھر سردار نے کبھی چوری نہ کی اور نہ ہی بادشاہ نے کبھی کسی کو ایسی سزا دی۔